بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہر شخص اپنی زندگی میں سکون اور چین، آرام، راحت، اطمینان چاہتا ہے، لیکن بے سکونی، بے چینی، پریشانیاں اتنی ہیں کہ وہ سکون کی دولت سے محروم ہیں. چاہتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون مل جائے، دل میں اطمینان اور چین آ جائے، لیکن دل کا اطمینان اور چین اور سکون سے محروم ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کہ جس طرح دنیا میں ہم اپنے والدین کی ماتحتی میں رہتے ہوئے، ان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے، والدین کو ناراض کر کے ہم گھر میں خوش نہیں رہ سکتے، یا جس طرح ایک ملک میں رہنے والا، ایک شہر کا رہنے والا، ملک کا باشندہ، شہری ہو اور وہ ملک کے خلاف بغاوت کرے، ریاست کے خلاف بغاوت کرے، تو وہ سکون سے نہیں گھوم سکتا، سکون سے نہیں رہ سکتا. اسی طرح سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رب العالمین، خالق دو جہاں، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، اتنے بڑے اللہ کو ہم ناراض کریں اور ہم کہیں کہ ہم سکون سے رہیں، زندگی میں سکون آ جائے، ڈپریشن، ٹینشن، بے چینی، بے سکونی ختم ہو جائے، تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے. یہ بہت بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے. دل اللہ نے بنایا ہے اور سکون اور چین کا تعلق اس دل سے اللہ نے جوڑا ہے. دل اگر آگ کی بھٹی بنا ہوا ہے، دل اگر آگ کی بھٹی بنا ہوا ہے، بے چینیاں، بے سکونیاں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، تو کہاں سکون ملے گا؟ کیسے ہم آرام اور راحت کے مزے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ دل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون. تو اطمینان اور سکون کا تعلق دل سے ہے. جب اس دل میں آگ بھڑک رہی ہو، اس دل میں اللہ کی نافرمانیوں کے عذاب برس رہا ہو، تو کہاں زندگی میں سکون آئے گا؟ جیسے ایک کمرہ ہو، اس کمرے میں ہم اے سی چلا دیں، اے سی کا کام یہ ہے کہ وہ کمرے کو ٹھنڈا کرے گا، لیکن اگر ہم اسی کمرے میں ایک چولہا جلا دیں، چولہے کی تاثیر تیز ہوتی ہے، گرمی کی تاثیر تیز ہوتی ہے، تو اے سی فیل ہو جائے گا. چولہا جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، اے سی کام کرنا چھوڑ دے گا
ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اے سی کام کیوں نہیں کر رہا. اے سی کیسے کام کرے گا؟ ہم نے تو اس کمرے میں چولہا جلایا ہوا ہے. ہم دن رات میں کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، استغفار، درود شریف تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے زندگی میں، دل میں سکون نہیں ہے. دل میں سکون کیسے آئے گا؟ ہم گناہ بھی تو کرتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض بھی تو کرتے ہیں. ہم اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ چاہیں کہ دل میں سکون آ جائے. تو جس طرح ایک کمرے میں اے سی اور آگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور اے سی کی ٹھنڈک آگ کی تپش کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارا تھوڑا بہت ذکر اذکار ہے، اس سے دل میں سکون اور اطمینان آنا شروع ہوا تھا، اطمینان آنا شروع ہوا تھا. لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ آگ جلی، اس آگ نے دل کا سکون ختم کر دیا. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. حضرت مولانا شاہ بہار الحق ہردوئی رحمہ اللہ وہ اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھا رہے تھے. وہ فرمانے لگے دیکھو بھائی، ہم وہ اپنا سفر بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم عمرے پہ گئے اور تیز گرمی تھی. عرب اور حجاز کی گرمی بڑی تیز ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے، گاڑی میں اے سی چل رہا تھا لیکن کولنگ نہیں ہو رہی تھی، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. تو گاڑی والے سے ہم نے کہا بھائی یہ گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ جبکہ اے سی بھی چل رہا ہے، گرمی باہر بہت ہے، گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھنڈی ہونی چاہیے، گرم کیوں ہو رہی ہے گاڑی؟ تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے گاڑی کا کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے جس سے باہر کی تپش اندر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے باہر کی تپش اندر آ رہی ہے، تو وہ گاڑی ٹھنڈی نہیں ہونے دے رہی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو دل ہے، اس دل میں ٹھنڈک ہونی چاہیے تھی. جب زبان بھی بند ہے، غلط استعمال نہیں ہو رہی، آنکھ بھی بند ہے، غلط استعمال نہیں ہو رہی، کان بھی بند ہے، غلط استعمال نہیں ہو رہے، ہاتھ پاؤں سے بھی غلط استعمال نہیں ہو رہا، تو اس دل میں اب ٹھنڈک آئے گی. لیکن اگر اس دل میں ایک بھی کھڑکی کھل گئی، آنکھ کی کھڑکی سے غلط دیکھ رہے ہیں، یا آنکھ کا استعمال صحیح ہے، بد نظری نہیں کر رہے، لیکن زبان کا استعمال غلط ہے، تو زبان کی کھڑکی کھلی ہے. یا زبان کا استعمال صحیح ہے، غلط استعمال نہیں کرتے، کان کا استعمال غلط ہے، غلط سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، برائیاں سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ٹو لگا کر کان لگا کر سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، تو کان کی کھڑکی کھلی ہے. تو حضرت نے وہیں یہ بات اپنے متعلقین گاڑی میں سمجھائی. اللہ والے ہر موقع پر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو گاڑی کا ایک شیشہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی پورا نہیں کھلا ہوا، 3 شیشے بند ہیں، ایک شیشہ کھلا ہے، وہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. گاڑی کا اسی کام نہیں کر رہا، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں ٹھنڈک آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، جبکہ ہم گناہوں کا کوئی نہ کوئی کھڑکی ہماری کھلی ہوئی ہے. زبان کی کھڑکی کھلی ہے، آنکھوں کی کھڑکی کھلی ہے، کان کی کھڑکی کھلی ہے، تو ہم کیسے سکون پائیں گے؟ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص زندگی میں سکون چاہتا ہے چند وظائف سے. ہر شخص زندگی کا سکون چاہتا ہے، مسئلے حل چاہتا ہے، لیکن وظائف کا سہارا چاہتا ہے کہ وظائف مجھے بتا دیں اور میں اپنے مسئلے حل کر لوں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وظائف کرنا آسان ہے. تو بھئی وظائف کی مثال تو ایسی ہے کہ ہم نے کمرے میں اے سی چلا دیا. بھئی مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں، میں پڑھوں اور میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور میرے مسئلے حل ہو جائیں اور میری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، سکون آ جائے. تو مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں. چلے بھائی ہم آپ پڑھنے کو بتا دیا اور ہم نے پڑھنا بھی شروع کر دیا. تو پڑھنے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ کمرے میں اے سی چلا دیا، صحیح ہے، اے سی کولنگ کرے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اصل چیز تھی گناہ کو چھوڑنا. وہ تو ہم نے چھوڑے نہیں. تو کمرے میں اے سی بھی چل رہا ہے اور آگ بھی جل رہی ہے، کہاں سے سکون ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں میں تو وظیفے بھی کرتا ہوں، میں تو وظائف بھی کر رہا ہوں، معمولات بھی کر رہا ہوں، تسبیحات بھی کر رہا ہوں، اور پھر پتہ نہیں میں پریشان ہوں. بڑی عجیب بات ہے. اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے. جیسے ایک پہلوان ہو، وہ کہے میں طاقت کی غذائیں کھا رہا ہوں لیکن صحت نہیں بن رہی، تو بھائی تو کوئی بدپریزی کر رہا ہوگا.
کچھ غلط بھی تو کھا رہے ہوگے جس سے تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے. تم اچھی غذائیں بھی کھا رہے ہو لیکن اس سب غلط غذائیں بھی کھا رہے ہو. اپنی صحت کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو پہلے غلط چیزیں چھوڑو جس سے جسمانی لحاظ سے تمہاری صحت کو نقصان پہنچتا ہے. تم وہ چیزیں چھوڑ نہیں رہے, تم وہ چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, اور تم کہتے ہو صحت اچھی نہیں ہو رہی ہے, اور میں اتنے کشتے کھا رہا ہوں, اور میں اتنی طاقت کی دوائیاں غذائیں کھا رہا ہوں, اور مقویات معجونیں استعمال کر رہا ہوں, وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں. تو بات وہی ہے کہ جب تک کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے, اللہ کو ناراض کرنا نہیں چھوڑیں گے, تو زندگی میں سکون نہیں آئے گا. اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بڑی موٹی سیدھی سادی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, کبھی کبھی نا انسان کو کسی بری چیز کی عادت پڑ جاتی ہے, لذت. اب ایک چھوٹی چیز کی لذت پڑ گئی ہے, ہم نے اس لذت کو چھوڑ کر ایک بڑی چیز کی لذت کو پانا ہے. اللہ کے ذکر کی لذت, عبادت کی لذت بڑی ہے, گناہوں کی لذت چھوٹی ہے. لیکن ہم گناہوں کی لذت میں ایسے لگے ہوئے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ٹافی کھاتا ہے, اس کو ٹافی میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے, ہم اس کی ٹافی چھڑوانا چاہتے ہیں کیونکہ اس ٹافی سے اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں, اس ٹافی سے اس کے اندر کا معاملات خراب ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بیٹے یہ ٹافی چھوڑ دو, اس کی جگہ سیب کھا لو, اس کی جگہ کیلا کھا لو, نقصان نہیں ہے. لیکن نہیں, بچے کو اس ٹافی کی لذت ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ ٹافی نہیں چھوڑنے کو تیار ہو رہا. ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم ایک اچھی بہترین بڑی لذت سے محروم ہیں. اللہ کے ذکر کی لذت, اللہ کی محبت کی لذت, اللہ کے تعلق کی لذت, ہم محروم ہیں. اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا لذت ہے وہ. اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لذت میں, گناہوں کی لذت میں ایسے پڑے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں ارے یہ کہاں چھوڑیں گے, یہ نہیں چھوٹتی ہم سے, جھوٹ نہیں چھوٹتا ہم سے, بد نگاہی نہیں چھوٹتی ہم سے, زبان درازی نہیں چھوٹتی ہم سے, گانے نہیں چھوٹتے ہم سے. ہم تو عادی ہیں. چھوٹی چھوٹی لذتیں ہمیں ایسی لگ گئی ہیں کہ بڑی لذت سے ہم محروم ہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے, وہ اپنے کو وہ بات کو سمجھ جائے, جو بات ہے اصل وہ بات کو سمجھ جائے, تو وہ کہتا ہے بھائی ساری لذتوں کو لات مارو, ساری لذتوں کو باہر نکالو, مجھے تو اللہ کے ذکر کی لذت چاہیے. جیسے معصوم سے بچے کو کہیں کہ بیٹا تم پہلے نا ٹافی کھایا کرتے تھے, چینی کھایا کرتے تھے, ہم تمہیں منع کرتے تھے مت کھاؤ. اچھا, وہ بڑے ہو کر کہتے میں یہ کیا, میں بیوقوفی کرتا تھا, اپنا نقصان کرتا تھا, اب تو میں اچھی چیزیں کھاؤں گا, سیب کھاؤں گا. جب انسان کو عقل آ جائے, بچہ تھا عقل نہیں دی, جب عقل آ گئی تو اس نے چھوڑ دی, سمجھ آ گئی, بات ماننی اس نے بڑوں کی کہ صحیح کہہ رہے ہیں ابو, میں غلط کر رہا ہوں. اسی طرح جب ہمیں عقل آ جائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہے ہیں چھوڑ دو گناہوں کو, اس کے بغیر زندگی میں سکون نہیں پاؤ گے. لیکن ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں, اللہ کا کہنا بالکل صحیح ہے, ہم گناہوں کے ساتھ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے, جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس دن ہم سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی مقبول اور محبوب بندے بن جائیں گے, اللہ کے دوستوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. بس شرط یہی ہے کہ سمجھنے کی دیر ہے. وہ چھوٹی لذت ایسی لگ گئی ہے گناہوں کی کہ وہ چھوٹتی نہیں ہے. بڑی لذت سے محروم ہے, بڑی لذت سے محروم ہے. یہ دنیا کی اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان بڑی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چیز میں پڑا ہوتا ہے. جب بڑی چیز کا اس کو پتہ چل جائے تو وہ, جیسے ایک بچہ ہے, وہ معصوم سا بچہ ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, وہ ماں کے پیٹ کو ساری دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسی کے یہی میری دنیا ہے, یہی میرے مزے ہیں, یہی میری. اس بچے کو جب بتایا جائے کہ بھائی اس سے بڑا بھی کوئی جہاں ہے, وہ کہے گا نہیں میرے لیے یہ جہاں ہے صحیح ہے, میں یہی خوش ہوں, مجھے کوئی اور جہاں نہیں چاہیے, مجھے یہی آرام ہے, یہی سکون ہے. اس بچے کو لاکھ بتایا جائے کہ بیٹا آپ جس چھوٹی سی جہاں میں ہو نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس جہاں کے آگے, دنیا کے آگے. لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا. علماء فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک چیخ مارتا ہے, جب وہ چیخ مارتا ہے تو اس چیخ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس جہاں سے بڑے جہاں میں نکل کر آ کر حیران ہو جاتا ہے کہ میں کہاں گیا. پہلے اس جہاں کو وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا, اس جہاں کو وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا, اور کہتا تھا سب کچھ بس وہی ہے. جب وہ اس جہاں سے نکل کر اس جہاں میں آیا اور اس نے چیخ ماری, اس نے کہا یہ کہاں گیا میں,
تو چیخ کہتے ہیں اس کی صحیح ہونے کی علامت ہے. وہ چیخ صحیح ہونے کی علامت کے ساتھ ساتھ اس کی چیخ اس بات کی ہوتی ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. وہ حیران ہو جاتا ہے میں کون سے جہاں میں آ گیا ہوں. یہی حال ہے کہ اس دنیا کے جہاں کو ہم اس کی یہاں کی لذتوں میں، وہ بچہ جیسے ماں کے پیٹ کی چھوٹی چھوٹی لذتوں میں مصروف تھا، نلکی اس کے منہ میں لگی ہوئی تھی ناف کی، وہ سمجھتا بس یہی سارے مزے ہیں. آج ہمارا بھی حال ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کی لذت میں ایسے لگے ہوئے کہ ہمیں کوئی بتاتا ہے آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، اتنی بڑی جنت ہے، اتنے بڑے پیارے مناظر ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. دنیا صحیح ہے، بس دنیا میں جیتا رہا ہوں، دنیا میں رہتا رہا ہوں، مرنا نہیں ہے مجھے. بھائی جانا ہے. جیسے ہی موت آئے گی اور اس کی آخرت کی مناظر کھلیں گے وہ حیران ہو جائے گا، یہ کہاں گیا میں تو کچھ اور منظر ہے، یہ تو کچھ اور ہی دکھ رہا ہے. تو وہ منظر ابھی نظروں سے اوجھل ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر ہم دانستگی، سمجھداری، دانشمندی اور عقل و شعور وہ چیز پیدا کریں اور اپنی بے سکونی کی وجہ کو تلاش کریں اور صحیح وجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ آج ہم اپنی زندگی کے سکون سے جو محروم ہیں اس کی ایک وجہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا. جس دن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس دن ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، اللہ کو منا لیا، رو دیے اللہ کے سامنے، آنسو بہا دیے اور اللہ سے صلح کر لی، توبہ اور استغفار کر لی، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی سے پکا ارادہ کر لیا کہ اب گناہ نہیں کریں گے. دیکھیے کہ زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی، زندگی صحیح رخ پہ آ جائے گی. جیسے مچھلی ہے نا، مچھلی پانی میں تو کہتے ہیں میں سکون میں ہوں، پانی گرم ہو ٹھنڈا ہو کہ میں سکون میں ہوں. مچھلی کی زندگی پانی میں ہے. پانی سے باہر مچھلی کو لاکھوں نعمتیں دکھا دیں پانی سے باہر کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ کہتے نہیں میں پانی میں سکون میں ہوں، چاہے پانی میں کچھ بھی نہ ہو. اس کو پانی میں کچھ بھی نہ دیا جائے وہ پانی میں سکون میں ہے. یہ اس کی غذا، اس کی زندگی پانی سے ہے. اس کی غذا، مچھلی کی غذا، زندگی، اس کی سلامتی پانی سے ہے. جب وہ پانی سے نکلی تو بس وہ موت، مر گئی. اور وہ کیا ہوتا ہے، ایک کانٹا آتا ہے شکاری کا، چھوٹی سی مچھلی لگی ہوئی ہوتی ہے، مچھلی لالچ میں آ جاتی ہے، چھوٹی لذت کے پیچھے اس لالچ میں آ کے پھنستی ہے اور ساری لذت سے محروم ہو جاتی ہے. ساری لذتوں سے محروم ہو گئی، موت آ گئی، لذت میں کے دھوکے میں آ گئی تھی. ہمارا بھی یہی حال ہے، چھوٹی چھوٹی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی لذتوں سے محروم ہے. اللہ کے ذکر کی لذت کوئی معمولی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مچھلی کی زندگی سلامتی پانی میں ہے، پانی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی، غذا، سلامتی وہ اپنے دین میں، ایمان میں، تقوی میں، ذکر میں، عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں رکھی. اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. ساری دنیا کے ہم چکر لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ساری دنیا گھوم لیں، دولت جمع کر لیں، مال اکٹھا کر لیں اور کتنے ہی آسائش اور آرائش اپنے ساتھ جمع کر لیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مثالیں، ایک نہیں ہزاروں مثالیں کہ ساری آسائش و آرائش کا سامان موجود ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. پھر کیا ہے بھائی، سکون اللہ نے نکال دیا دل سے، سکون نکال دیا. سکون نہیں، بس باقی سب کچھ ہے. لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح مچھلی کو اللہ نے پانی سے جوڑا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کا سکون، ہمارا جوڑ وہ اللہ کے ذکر میں ہے. بس اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو ساتھ لینے میں، اللہ کو منانے میں، اللہ کے آگے جھکنے میں ہے. اسی کے ساتھ دنیا بھی چلے گی، کاروبار بھی چلے گا، تعلیم بھی چلے گی، سب معاملات چلیں گے، لیکن اللہ کو ساتھ لینا ہوگا. اللہ کو، یہ ہماری زندگی کا، اسی میں سلامتی ہے. اس کے بغیر ہم مر جائیں گے، یعنی روحانی طور پر ہم مر جائیں گے. اس کے بغیر ہم سکون کبھی نہیں پا سکیں گے. جیسے مچھلی کی میں نے مثال اس لیے دی سمجھانے کے لیے کہ مچھلی پانی کے ساتھ سب کچھ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ سب کچھ ہے، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے. اللہ کرے بات ہمارے دلوں میں آ جائے
کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ساری آسائش اور آرائش کی مثالیں بے شمار ہیں. اتنے بڑے بڑے مالدار خودکشیاں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. اگر آسائش یعنی دولت میں، دنیا میں، ان چیزوں میں آرام تھا تو وہ کیوں پریشان ہے؟ نہیں، آرام ان میں نہیں ہے، ان چیزوں میں آرام نہیں ہے. آرام اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ کو منانے میں ہے. اور آرام کی مثال کیا ہے؟ کہ ہماری مثال اللہ نے ایسی کر دی ہے کہ ہم اللہ کے بغیر ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر. ہم ذکر کے بغیر، عبادت کے بغیر، تلاوت کے بغیر، نماز کے بغیر ہم ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر. ہم اب گناہوں پر توبہ اور استغفار کر رہے ہیں تو ہم مچھلی کی طرح پانی میں ہیں. ہم گناہوں میں لدے پڑے ہوئے ہیں تو مچھلی کو پانی سے نکال کر حالت دیکھی کیسی تڑپتی ہے، پڑپ تڑپ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کو پانی سے نکال دیا. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم جو اپنی زندگیوں میں کلا بازیاں مار رہے ہیں، بے چینیاں تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، ٹکرے مار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں پریشانیوں میں لوگ، برا حال ہے. ہمارا حال مچھلی والا ہے. مچھلی کی طرح ہم تڑپ رہے ہیں. مچھلی کو پانی سے نکال دیا، مچھلی پانی میں آ جائے گی، تڑپنا ختم. ایسے دوڑ رہی ہوگی مزے لے کر، پانی سے نکلا چھلانگیں لگا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اچھل رہی ہے، پھر سکون نہیں مل رہا اس کو پانی سے نکال کے ہیرو میں ڈال دو، جواہرات میں ڈال دو، نوٹوں میں ڈال دو، کھانے پینے کی چیزوں میں ڈال دو، مچھلی کو سکون نہیں ملے گا. وہ مجھے پانی میں ڈال دو بس، مجھے نہ ہیرے چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، نہ کھانے پینا چاہیے، نہ غذا چاہیے، نہ فیڈ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. اللہ سے دور ہونے کے بعد ہم ہیرے، جواہرات، نوٹوں، کھانوں پینوں، ہوٹلنگ، سب کچھ میں ہم بھی سکون میں نہیں ہیں. سکون نہیں ہے. سکون کیسے ملے گا؟ مچھلی کی مثال سے سمجھ لینا چاہیے. سکون جبھی ملے گا جب ہم پانی میں آ جائیں گے. سکون جبھی ملے گا جب ہم اللہ سے جڑ جائیں گے، اللہ کو منا لیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے، اللہ کی مرضی پر آ جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے. اس لیے بھائی، جس طرح مچھلی کی غذا پانی ہے، ہماری غذا نماز ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، توبہ و استغفار ہے، درود شریف ہے، کلمہ طیبہ، یہ ہماری غذا ہے. اس غذا کو مت چھوڑیں. میں یہ نہیں کہتا ذکر کرنا فرض ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے. کوئی بھوکا رہ کر زندہ رہ کر دکھا دے، کوئی بھوکا رہ کر زندہ رہ کر دکھا دے. کتنے دن بھوکا رہ لے گا؟ کتنے دن وہ بھوک ہڑتال کرے گا؟ گر جائے گا. ہم بھی ذکر اور عبادت اور تلاوت کے بغیر کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ رہ کر دکھا دیں. بے چین ہے، پریشان ہے، تڑپ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، سارے نفسیاتی مسائل سب لگ گئے. ہم لوگوں کو سب لگ گئے. سارے مسائل کا ایک ہی علاج ہے، اپنے راستے پر آ جائیں، اپنی غذا لے لیں. ہماری جو اصل غذا ہے، ہمارا جو اصل راستہ ہے، اس پر آ جائیں. اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگ لیں. بس یہی حل ہے، یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اللہ کے آگے دو آنسو بہا دیں، معافی مانگنے میں اللہ سے دیر نہ کریں. اللہ معاف کر دیں، بہت آپ کو ناراض کر لیا. اب بس بہت جگہوں پر ہم نے اپنی زندگی کا سکون تلاش کیا، کہیں نہیں مل رہا. سب جگہوں پر ہم چکر ٹھکر کھا کر آ گئے ہیں. ساری آسائش اور آرائش جمع کر کے دیکھنی، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اللہ تیرے پاس ہی سکون ہے، تیرے ذکر میں، تیرے ہی سائے میں سکون ہے. تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہے تو زندگی کی بہار ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. یہ ایک سبق ہے، یہ ایک سبق ہے جو بھول گئے ہیں ہم لوگ، ہم سب بھولے گئے ہیں. اللہ کرے یہ سبق یاد آ جائے، پھر ہم لگ جائیں اپنے کام پر. کیسے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تلاوت کر رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں. ہم ایک پاؤ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہم ایک سبق پڑھ کے ٹائم دیکھتے ہیں. ان کو حقیقت معلوم ہے کہ میری زندگی تلاوت میں ہے، مچھلی پانی میں ہے، اس لیے وہ تلاوت کرتے نہیں تھکتے، وہ ذکر کرتے نہیں تھکتے. ان کو وہی مزہ آ رہا ہے. ان کو پتہ ہے اللہ کو ناراض کروں گا میری موت ہے، اس لیے وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے. اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں رہے نا. جس دن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، اور جس دن ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اس دن ہی ہماری بہاریں شروع ہو جائیں گی زندگی کی. پھر یہ ختم ہو جائے گا نقشہ، بیکار کے نقشے جو ہے نا سب ختم ہو جائیں گے.
دھوکے میں پڑے ہیں ہم لوگ، دھوکے میں. کوئی کہتا ہے کام کاروبار نہیں اس لیے پریشان ہوں، اچھا بھائی. کوئی کہتا ہے بیمار ہوں، صحت نہیں ہے اس لیے پریشان ہوں، اچھا بھائی. کوئی کہتا ہے اولاد نافرمان ہے اس لیے پریشان ہوں، اچھا بھائی. ہر ایک کی پریشانی کے اسباب ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو ناراض کیا میں اس لیے پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تم پریشان ہو. اللہ کو راضی کر لو، ساری پریشانی حل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا، بزرگان دین کی صحبت میں جانا، اللہ والوں کی باتیں سننا، علماء دین، اکابرین جن کی زندگیوں میں سکون ہو ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ان سے سیکھنا، ان سے پوچھنا. بڑے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے بیانات میں جائیں، ان کی صحبتوں میں جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں. علماء کے پاس بیٹھیں، اپنے مسئلوں کو بتائیں، اپنے مسائل پوچھیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں. بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جانا چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں بیمار ہوں، لاکھ ہم چاہیں خود بیماری کا علاج کر لیں، نہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے بھائی میں کیوں، مجھے صحت نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے، بیماری لگ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا کروں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو. تو جس طرح اپنی بیماری میں ڈاکٹر کے ساتھ جاتے ہیں، اپنی زندگی کے سکون کے لیے، اپنی زندگی کے بہاروں کے لیے اللہ والوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں کہ میں زندگی سے تھک گیا ہوں، بہت ٹھوکریں اور ٹکریں مار لی ہیں، دنیا کے چکر بھی لگا لی ہیں، وسائل و اسباب مال و سب کچھ جمع کر کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی پریشان ہوں، وجہ بتائیں کیا ہے. تو علماء اللہ والے ان کی صحبتوں سے یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، اور غلطی کا پتہ چل گیا انشاءاللہ زندگی کی بہاریں شروع ہو جائیں گی. اللہ کرے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں. اللہ کرے ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق ہو جائے. اللہ کرے ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور ان پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت جمع ہوئے ہیں، ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. آپ کو ناراض کر کر، آپ سے دور رہ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، ذکر و تلاوت سے محروم رہ کر اللہ زندگی کا سکون کبھی بھی نہیں پا سکتے. اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، استغفار کی، توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کی رضا اور آپ کو راضی کرنے کی فکر نصیب فرما. ذکر و تلاوت و عبادت جو ہماری اصل غذا ہے، جس میں ہماری زندگی ہے، اللہ وہ ہم سب کو بہت زیادہ نصیب فرما، بہت زیادہ توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ جو ہماری مصیبتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، بے چینی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ، بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ، اللہ بے قراری کی سب سے بڑی وجہ وہ گناہ ہے، گناہوں کی آگ ہے، گناہوں کی تپش ہے، گناہوں کی نحوست ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، دین و شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما. اللہ اپنے بڑوں کی قدردانی نصیب فرما، علماء کی قدردانی نصیب فرما، اللہ والوں کی صحبتوں میں جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کا جو اصل مسئلہ ہے، اصل وجہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک